अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आज की तारीख का पूरे साल लोगों को इंतजार होता है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको बताते चलें कि 9 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक की जो न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी कही जाती है वो बतदरीज बढ़ रही है आपके ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए। इसको मैनिफेस्टेशन पोर्टल कहते हैं। क्यों कहते हैं जी? क्योंकि 9/11 में 9 को माइनस कर दीजिए तो आपके पास 11 की फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद ये बढ़ती है 10-11 पे चली जाती है जो कि 111 बनता है। और आज यानी जब 11-11 होता है तो बहुत सारी ट्रेडिशंस, खासतौर पे चाइनीज ट्रेडिशन के मुताबिक ये आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तभी कहा जाता है कि अचानक अगर आपकी घड़ी पे नजर पड़े और उस वक्त 11:11 हो रहे हो, चाहे वो रात के वक्त हो दिन के वक्त हो, वो आपकी एक तरह से कबूलियत की घड़ी है। यानी वो मानते हैं अपने कल्चर्स में कि आप अलाइनमेंट में आ रहे हैं और अगर आपको किसी साइन, किसी इशारे की जरूरत है कि आप सही पाथ पे हैं या नहीं, तो ये नंबर्स आपको बताते हैं। इस बिलीफ की वजह यह है क्योंकि कहा जाता है कि नंबर्स खुदा का कानून फॉलो करते हैं। यानी आप और मैं शायद भटक सकते हैं, सही गलत में तफरीक ना भी करें, लेकिन 2+2 हमेशा 4 होता है। तो वो एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही तरह से चीजों को देख रहा है, तो देयरफॉर वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं है। दे फॉलो द यूनिवर्सल लॉ। ये मानना है जी कदीम कल्चर्स का, चाइनीज कल्चर का, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी का भी। जस्ट थॉट दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द शो विद दैट। लेकिन जी जिस तरह के हमने देखा कि 111 भारत के लिए अच्छा नंबर नहीं था, हमने देखा कि क्रिकेट से आउट होने में इस नंबर ने बड़ा उनका एक तरह से इशारा बना। और इंग्लैंड की टीम बाय द वे जो कि कल के मैच में काफी अनलकी साबित हुई है, वो भी 111 के क्रिकेट स्कोर को हमेशा अनलकी मानते हैं। लेकिन कल का क्या मैच था! ऐसा लग रहा है कि T20 नहीं, ये बदलापुर है। हर कोई अपने पुराने बदले निकाल रहा है। हमारा एक बदला रह गया क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी T20 से फारिग हो गई है। लेकिन आज का मैच बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह के हम जानते हैं हम सामने होंगे ऑस्ट्रेलिया के, और उस साल की सबसे बड़ी खबर ये कही जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया तैयार है पाकिस्तान का टूर करने के लिए। क्या ये पहले से मामलात को बेहतर कर रहे हैं, कारमा बेहतर कर रहे हैं, पाकिस्तान को पैसिफाई करेंगे यार ज्यादा दुर्गत नहीं बनाना? ये तो पता चलेगा शाम में। लेकिन इस वक्त सारी कौम में एक खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है। कल वैसे क्रिकेट शायकीन के लिए जबरदस्त मैच था आखिरी मिनट तक, बल्कि इफ आई लुक एट इट आई रिमेंबर कि 38 बॉल्स पे कोई इनको 72 रन चाहिए थे। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि यार श्योर शॉट ये मैच इंग्लैंड के नाम है। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि रिवेंज इज अ डिश सर्व्ड बेस्ट व्हेन इट इज कोल्ड, तो न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में बिल्कुल बाजी मान ली है। जो हाइलाइट्स थी इस मैच की वो आपको दिखाते हैं, उसी से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और फिर आज सब मिलकर दुआ करते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, बिकॉज आज है हमारा सेमीफाइनल। लेट्स टेक अ लुक एट द हाइलाइट्स ऑफ द मैच। व्हाट अ मैच! लेकिन T20 का जिक्र हो, T20 2021 का जिक्र हो और भारत का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक और ट्रिविया आपको बताते चलते कि इस दफा भारत बड़ी तैयारी से आया था T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि अगर 2012 से देखा जाए तो हमेशा ही भारतीय टीम सेमीफाइनल्स तक क्वालिफाई करती थी और उसके बाद सेमीफाइनल हार जाती थी। इस दफा उनका इरादा था कि अगली बाजी तक यानी फाइनल तक जरूर पहुंचना है, लेकिन वहां पे ये बात की जा रही है कि अनफॉर्चुनेटली वो और एक पड़ाव पीछे चले गए, अब के तो वो सेमीफाइनल में भी नहीं आए। इफ यू लुक एट द टेबल इट्स सच अ मैथमेटिकल ब्यूटी, और वाकई उसमें सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान टॉप ऑफ दैट टेबल है। आज हमारी सारी दुआएं पाकिस्तान ग्रीन शर्ट्स के साथ। आगे बढ़ते हैं जी, जरा खित्ते की सूरत हाल पे नजर डालते हैं। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बार बार, जैसे ही 3 माह कबल हम देख रहे थे कि सिचुएशन इन अफगानिस्तान वाज चेंजिंग, ये बार बार इंडिया दे रहे थे कि दिस इज अ मेजर क्राइसिस, द वर्ल्ड नीड्स टू प्ले इट्स पार्ट। पहले भी जब पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर रहा था यूएस, तालिबान और अफगान हुकूमत के बीच में एक मुफाहमत पैदा करने में, इस डायलॉग को आगे लेके चलने में, चाहे वो दोहा टॉक्स हो, कतर में मुलाकातें हों, फिर भी हमने देखा कि जो रिस्पांस अक़वाम आलम की तरफ से आना चाहिए था, अमरीका की तरफ से आना चाहिए था, तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से आना चाहिए था, वो मिसिंग था। और बार बार इंडिया देने के बावजूद हमने देखा कि इस वक्त देयर इज अ ब्रूइंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन अफगानिस्तान। लोग बड़ी तादाद में अफगानिस्तान को छोड़ने पर मजबूर हैं। तालिबान हुकूमत का इस वक्त ये कहना है कि क्योंकि इकोनॉमी कोलैप्स पे है, गुर्बत और बेरोजगारी इस हद
حد تک بڑھ رہی ہے اور لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے, ہمارے پاس وسائل کم ہیں, تو ان کو ملک کو کراس کرنے سے یا یہ انلیگل طریقے سے کراس کرنے سے ہم روک نہیں پا رہے. لیکن ان پہ الزامات یہ بھی ہیں کہ ہیومن ٹریفکنگ کو ایک طرح سے افغان حکومت, موجودہ افغان حکومت, طالبان حکومت سپورٹ کر رہی ہے. اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ٹرکس میں بھر کے لوگ ہیں, جس میں بچے بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, اس میں ہر ٹرک سے $10 لیے جا رہے ہیں. یہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شدید سردی کے ان مہینوں میں پاکستان اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کرے گا, لیکن دنیا کے دوسرے ممالک کو بھی دے ہیو ٹو رائز اپ ٹو دا چیلنج. آئیے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان, فارمر ایمبیسڈر. السلام علیکم جمیل صاحب. وعلیکم السلام. سر, بار بار اس کا ایک طرح سے سگنل کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب, اس پہ اتنی توجہ نہیں تھی. پہلے بھی ہم نے دلخراش مناظر دیکھے جب نیٹو افواج, امریکی افواج وہاں سے ان کا انخلا ہو رہا تھا, لوگ مرنے کو تیار تھے. ہم نے دیکھا کہ ایئر پلین سے باہر سے چپکے ہوئے تھے, ان کے پروں سے چپکے ہوئے تھے, دے جسٹ وانٹڈ آؤٹ. اب یہ سچویشن کئی گنا اور ابتر ہو چکی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ جب انسانیت جو ہے اس کو اس حد تک پہنچا دیا جائے جس میں کہ ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کہہ رہی ہے کہ لوگ اب بھوک سے مرنا شروع ہو جائیں گے, بلکہ ہو گئے ہیں. نومبر دسمبر میں افغانستان کی آدھی آبادی کو کھانا نہیں ملے گا, مطلب فوڈ نہیں ملے گا. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ دلدل جو ہے مزید یہ دلدل خراب ہوتی جا رہی ہے. افغانستانیوں کے لیے تو ہو رہی ہے, لیکن جو اس کے پڑوسی ملک خاص طور پر پاکستان, ان کا اس پر اسپل اوور ایفیکٹ جو ہے وہ بتدریج آنا شروع ہو جائے گا, اور تقریباً ہو گیا ہے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ لوگ ٹرکوں پر $10 دے کے نکلنے کی, اور افغان طالبان کیسے روک سکتے ہیں جب وہ کھانا نہیں دے سکتے, لوگوں کو زندہ رکھنے کے لیے وہ چیز نہیں ان کو مہیا کر سکتے جس سے کہ وہ زندگی برقرار رکھ سکیں, تو ان کو جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس چیز کو یہاں نہیں روکا گیا تو ایک جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے آج سے 2.5-3 ماہ پہلے کہا تھا کہ ایگزوڈس آف ریفیوجیز کین ٹیک پلیس, اور آپ دیکھیں کہ ہمیں اس چیز کا ایک لمحے میں ضرور احاطہ کرنا چاہیے کہ جو دوحہ ایگریمنٹ میں جو وعدے کیے گئے ان سے, کیا وہ وعدے پورے ہوئے؟ افغان طالبان سے دوحہ ایگریمنٹ میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ان کے ڈیولپمنٹ فنڈز کو برقرار رکھیں گے. دوحہ ایگریمنٹ میں وعدہ کیا گیا تھا, بلکہ جو ایگریمنٹ تھا وہ اس چیز کی غمازی کرتا تھا کہ امریکن وہ فیوچر گورنمنٹ جو ہے افغانستان کی, طالبان جن کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آتا ہے کہ اب اتنا عرصہ گزر گیا ہے, امریکہ اس معاملے میں ٹانگ اڑکا کے بیٹھا ہوا ہے, مطلب رکاوٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور میں نے یو این او کے تمام کچھ بہت سینئر افسران سے, لیڈرشپ سے بات کی. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اگر پیسے ہیں بھی, مثال کے طور پر ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کے پاس کچھ فنڈنگ ہے ابھی تقریباً $200 ملین کے قریب, لیکن وہ ایک پیسہ بھی ٹرانسفر کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ امریکنز اس میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, ان کا فائنینشیل سسٹم اجازت نہیں دیتا ہے. اسی طرح ورلڈ بینک نے اپنے ڈکلائن کر دیا ہے کہ ہم امداد نہیں دیں گے, اور انہوں نے ایک بہانہ یہ بھی بنایا ہے کہ جو پیمنٹ سسٹم ہے وہ کام نہیں کر رہا, اور وہ کام اس لیے نہیں کر رہا کہ ورلڈ فائنینشیل سسٹم یعنی ڈالر کو ٹرانسفر کرنے کے لیے امریکنز کی اس میں ایک میکینزم ہے, اس کو ضرور ٹریگر کرنا پڑتا ہے, اور امریکن اس کو اجازت نہیں دے رہے ہیں. اب رہا سوال کی وجہ کیا ہے, کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ یہ رکاوٹیں جس میں کہ ایک یو این اوچا ایک آرگنائزیشن ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ تو مرنا شروع ہو گئے ہیں, اور ابھی جو 1 بلین کا فلیش اپیل پہ جو لوگوں نے پلیج کیا پیسہ وہ ٹرانسفر نہیں ہو پا رہا ہے. یہ ساری چیزیں یو این کی میں کوٹ کر رہا ہوں, اور باقی یو این فوڈ پروگرام کی کر رہا ہوں میں کوٹ. اور جب ایسی صورتحال ہے تو کیا ہم یہ سوچنے پر مجبور نہیں, میں بلکہ آج کل دوسرے محققین کو اور دوسرے انالسٹ کو بھی دیکھ رہا ہوں, وہی سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا امریکہ جان کر یہ کرنا چاہتا ہے, یعنی کہ وہ ممالک چاہتی ہیں کہ افغانستان میں ایسی صورتحال ہو, اور اگر ایسی صورتحال ہوئی افغانستان میں تو ظاہر افغانستان میں بھوک ننگ کی وجہ سے سول وار بھی ہو سکتی ہے, اور افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوگا. صحیح, جب ڈی اسٹیبلائز ہوگا صاحب یہ بتائیے گا, ایک لمحہ چائنا کے انفلوئنس کو افغانستان میں روکنے کے لیے, اور سی پیک کے معاملات جو کہ کنٹینمنٹ پروگرام ہے یو ایس کا,
اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پس پردہ یہ چیزیں اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں۔ ایمبیسڈر صاحب، یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے تجزیہ کاروں کا یہی انالیسز ہے، لیکن مجھے بتائیے کہ کل بھارت میں خطے کی صورتحال کے اوپر ایک کانفرنس کی گئی، لیکن اس میں دیکھا ہم نے کہ نہ پاکستان اور نہ چین دونوں نے ہی اس میں شمولیت نہیں کی، تو یہ کس کو خوش کرنے کی جا رہی ہے؟ ان دو کی پلیئرز کے بغیر کن اہداف کو میٹ کیا جائے گا؟ کس قسم کی کانورزیشن ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا اس میں کیا رول ہے اور وہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا کیا چھپا ہوا اس کے اندر ایک آبجیکٹو موجود ہے؟ بھارت کو جو ہزیمت ہوئی ہے اور جتنے پیسے بھارت نے افغانستان میں خرچ کیے ہیں اور جتنی سپورٹ بھارت کو امریکہ کی طرف سے افغانستان میں بھی ملی ہے، جتنا فنڈ را کو ایلوکیٹ ہوا افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اور افغانستان میں جس طرح انٹیلیجنس ہینڈز اینڈ گلوز کے طور پر اشرف غنی کے ساتھ چل رہا تھا یا اس سے پہلے، تو وہ ساری چیزیں تو ان کی زیرو ہو گئیں۔ اب وہاں رہ گئے ہیں ان کے کچھ ایجنٹس، تو وہ تو چاہے گا کہ وہ انفلوئنس اس کا برقرار ہو جائے، لیکن ان کو اس وقت اس لیے دھچکا لگا کہ جو دو کی پلیئرز ہیں، اسٹیک ہولڈر سب سے بڑے جو ہیں وہ چائنا اور پاکستان ہے، اگر وہی نہیں اٹینڈ کر رہا ہے تو اس کی افادیت کم ہو جائے گی۔ اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ختم ہو گئی ہے، اگر اس کو آپ قدرتی طور پر اگر اس کا آپ صحیح جائزہ لیں تو جو سینٹرل ایشین کے ممالک ہیں پہلی دفعہ وہ انڈیا میں۔ ایمبیسڈر صاحب، آخری 1 منٹ ہے میرے پاس، میں ضرور چاہوں گی آپ کا کامنٹ۔ طالبان حکومت نے کہا ہے کہ وہ روک نہیں سکتے لوگوں کو، یہ جو لوگوں کا ایکسڈس ہے یہ پاکستان کی طرف اور ایران کی طرف رخ کر رہا ہے۔ پاکستان کی بارڈر اتھارٹیز کیا کریں گی؟ ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ جبکہ وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان سردیوں کے سخت مہینوں میں ہم ہر ممکنہ ہیومینیٹیرین کاز کے تحت مدد کریں گے، امداد کریں گے، تو ہم کیسے روک سکتے ہیں اس انفلکس کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے، بوڑھے، خواتین اس میں شامل ہیں؟ What will Pakistan's role be? Pakistan is a signatory of Geneva Convention 1951. Despite the obstacles which we have created, the fence which we have created, I don't think we'll be able to stop the exodus under the international law, exodus of the refugees. اس لیے پاکستان کو کرنا یہ چاہیے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے، 2 لائن میں بتا دیتا ہوں، کرنا پاکستان کو یہ چاہیے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے، UNHCR سے رابطہ کر کے نو زون جو ہے، نو لینڈ زون میں ابھی سے کیمپ بنانا شروع کر دے افغانستان کی طرف، اور ادھر پیس کیپنگ فورس ڈپلائی کر کے ان کی پروٹیکشن دے۔ ادروائز آپ کے ساتھ وہی صورتحال ہوگی جو اس سے پہلے ریفیوجیز کے حوالے سے ہوئی۔ اس وقت اگر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں ایمبیسڈر صاحب، جو اس وقت بیلاروس اور پولینڈ کے بارڈر پہ ہو رہی ہے، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنی مڈل ایسٹرن ریفیوجیز ہیں وہ پولینڈ کے راستے یورپ میں جانا چاہتے ہیں، بیلاروس کی بارڈر پہ جب ان کو روکا جا رہا ہے، پولینڈ کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ خود بیلاروس کی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے۔ بٹ تھینک یو سو مچ ایمبیسڈر صاحب فار ونس اگین ریزنگ کوشچن۔ وی نیڈ ٹو ایکٹ right now in the interest of the people, humanitarian cause کے تحت، جیسے آپ نے خود کہا جنیوا کنونشن کے ہم سگنیٹریز ہیں، پاکستان needs to act fast and the world needs to act fast as well۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ بیک۔